بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا
اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہماری زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہے، جو ہمیشہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء کو صحیح سالم اور درست بنایا تاکہ اچھے طریقے سے ہم اس کی عبادت کر سکیں، عقل و شعور سے نوازا تاکہ اچھی اور بری چیزوں میں ہم تمیز پیدا کر سکیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، جو خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں بھی اللہ نے بھیجی، آسمان سے اتاری، لیکن قرآن جیسی عظیم کتاب قیامت تک اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، راستے سے تم بھٹک نہیں سکتے ہو جب تک تم اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت اپنائے رہو گے، لیکن جیسے ہی تم نے چھوڑ دیا راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، جو موضوع آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں اولاد کے تعلق سے، جو کہ ایک عظیم نعمت بھی ہے اور ایک اہم ذمہ داری بھی ہے۔ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جسے اولاد کی خواہش اور تمنا نہ ہو۔ نبیوں نے بھی اولادوں کی خواہش کی اور دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ سے۔ رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کر رہے تھے، ان کے پاس جب جاتے تھے تو بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتا تھا، پوچھتے تھے کہاں سے آیا؟ کہتی تھیں یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی ایک ایسے اولاد ہو۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ کو پکارا، ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جانب سے، اپنی طرف سے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نیک اولاد بھی دیا اور اس کا نام بھی خود رکھ دیا یحییٰ کی شکل میں۔ تو اولاد کی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، نمازوں میں خاص طور سے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، اور پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ کیونکہ بڑھاپے میں اولاد کی خواہش کس کو ہوتی ہے؟ اس لائق انسان نہیں رہ جاتا ہے، خواہش تو زندگی بھر رہتی ہے کہ ایک بڑھاپے کا سہارا مل جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے سوائے اشارے کنائے سے، اور خوب اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر خوب کرو، یہ مین پوائنٹ ہے۔ تو ہمیں اولاد کی تمنا کرنا چاہیے، خواہش و دعا بھی کریں، اور جب اللہ تعالیٰ خوشخبری دے تو ہمیں خوب اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی اللہ سے خوب کرنا چاہیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی،
تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ہاں اولاد ہو تو ہم اسے خوشخبری دے سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں، اولاد کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجزاک اللہ خیرا ورزقک اللہ مثلہ واجزل ثوابک۔ یہ دعا ہے مبارکباد دینے کا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اولاد جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، اور بہت بڑی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جب اولاد گھر میں آئے، ایک نعمت جب ہمیں ملے تو اس کی قدر کیسے شروع ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی تھی تو نبی کے پاس لے جاتے تھے، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا لعاب اس کے منہ میں ڈالتے بچے کے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ جیسے اولاد پیدا ہو، پیدائش کے بعد اس کا نام تجویز کیا جائے، اس کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر اسی دن کوئی نام رکھ دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا نام رکھا، کئی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام رکھا پیدائش کے دن۔ تو اولاد پیدا ہو، کوئی میٹھی چیز شہد ہے یا کھجور، اس کو چبا کر کے اس کا لعاب بچے کے منہ میں لگایا جائے اور اس کے کان میں اذان دیا جائے۔ حالانکہ اس کے بارے میں کچھ حد تک اختلاف ہے کہ آیا اذان دینا صحیح ہے یا نہیں، لیکن بہت سارے محدثین نے تحقیق کے ساتھ اس بات کی صراحتاً اجازت دی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دیا جائے۔ اذان دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلی آواز بچے کے کان میں جائے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ کسی کے گھر بھی پیدا ہوا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان رہتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، کیونکہ جو جیسے وہ ہوں گے، جس مذہب کے ماننے والے ہوں گے، اس اولاد کو، اس بچے یا بچی کی پرورش اور پرداخت اور اس کو جو ہے اسی مذہب میں ڈالیں گے۔ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی جو چاہیں ان کو بنا دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ، لیکن اگر ماں باپ مسلمان ہو فَهُوَ مسلم، تو وہ اس کو مسلمان بناتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب بچے کی پیدائش ہو تو کان میں اذان دیا جائے، اور اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کو کچوکا مارتا ہے، تو اذان دیا جاتا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، تاکہ شیطان دور بھاگ جائے۔ جیسے اذان جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنی دور تک گونج مارتا ہوا جاتا ہے جہاں تک اس کی جو ہے اذان کی آواز نہ سنائی دے، لیکن جیسے ہی اذان مکمل ہوتی ہے واپس لوٹ کر کے آتا بہکانے کے لیے، کہ اس نے ٹھیکہ لیا اس بات کا، مشن اس کا یہی ہے، اللہ سے اس نے وعدہ لیا اسی بات کے لیے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پھر وہ بہکانا شروع کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، مؤذن جب اقامت بولتا ہے پھر وہ بھاگتا ہے، پھر اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے بہکانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صفوں میں کھڑے ہو تو ذرہ برابر بھی درار اور گیپنگ باقی مت رکھو، بالکل مل جل کر کے کندھا اور پیر ملا کر کے کھڑا ہوا کرو تاکہ شیطان کے گھسنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ تو اذان دیا جائے، بہت سارے لوگ ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت بولتے ہیں۔ اقامت دینا یا تکبیر بولنا، اس کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں، صحیح درست نہیں ہیں۔ اذان کی جو تعلق سے بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اذان دی۔ اب اذان کب دینا چاہیے؟ کوشش یہ کریں کہ بچہ جب پیدا ہو تو پہلی آواز اس کے کان میں اذان کی جائے، اگر فوری طور پر نہیں جا پاتی ہے تو جب موقع ملے، وقت ملے، آپ دے سکتے ہو۔ یہ پہلی چیز ہے۔
اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 دن کا ہو جائے، تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ ان احب اسمائکم، ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلامی نام ہو، دینی نام ہو، انبیاء کرام، صحابہ، صحابیات کے جو نام ہو، وہ نام رکھنا چاہیے۔ ہم بھی نام اچھا تلاشتے ہیں، نام بھی اچھا ہو، اس کے معانی بھی اچھے ہوں، اس لیے جب کسی کو نام تلاشنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہمیں بتا دینا۔ لیکن زیادہ تر لوگ دور حاضر کی جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، جو شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کرکٹر ہوں، چاہے اور جو ہے فٹ بالر ہوں، یا اور کوئی دوسرے جو ہے اداکارہ اور اداکارائیں ہوں، ان لوگوں کے نام رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ ہم کیوں ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ ہم کیوں صحابیات کے نام نہیں رکھتے؟ ہم کیوں صحابہ کرام کے نام نہیں رکھتے؟ ہم کیوں انبیاء کرام پہ نام پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے ہیں؟ ہماری سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ اولاد کی خوشی میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ 7ویں دن نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کو مڈوایا جائے۔ کلو مولود رہین بعقیقتہ، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ گروی ہوتا ہے۔ جب 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ تو عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، اور نام رکھا جائے، اس کا سر مڈایا جائے۔ اب کوئی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر پائے تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی استطاعت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، پیسے نہیں ہے، غربت ہے، بہت زیادہ غریب آدمی ہے، اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لیکن طاقت ہے، استطاعت ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے۔ اب یہ کہ چلو فلاں آدمی بمبئی سے نہیں آیا، وہ آئے گا تب عقیقہ کریں گے، فلاں آدمی فلاں جگہ بزی ہے نہیں آیا، مجبوری، اس کو مجبوری نہیں کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں مجبوری نہیں دیتی ہیں کہ اگر فلاں آدمی یا لڑکے کا باپ جو پیدا ہوا ہے وہ دور ہے، وہ آئے گا تب عقیقہ کریں گے، یا ولیمے کے ساتھ لوگ عقیقہ کرتے ہیں، یا 4 سال 10 سال 20 سال بعد عقیقہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جب طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ہم 7ویں دن عقیقہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور، لڑکی پیدا ہو تو 1 جانور عقیقہ کیا جائے، ذبح کیا جائے، اور اس کے ذریعے عقیقہ کیا جائے، اس کو جو ہے اس سے چھڑایا جائے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہونے لگے، میرے بھائیوں یہ تربیت کے طریقہ ہے، یہ تربیت کا طریقہ ہے، اور ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن بہت زبردست پکڑ ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد پر دھیان نہیں دیا، اس کی تربیت نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن ہماری اولاد ہمارے دامن کو پکڑے گی، اور بجائے اس کے کہ ہم جنت میں جائیں، وہ لے کر کے جہنم میں چلی جائے گی۔ ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، بہت افسوس۔ کیا ان ماں باپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ نماز پڑھ کر کے جب نکلو تو دیکھو جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی دکان لگی ہوئی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے ہاتھوں میں موبائل بیٹھے رہتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہیں ان کے ماں باپ کی، ان کا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اذان ہوتی نماز کے لیے کہتے نہیں ہیں، یا تو وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کہاں سے پیسے لاتے ہیں ہم بچوں کو اتنی مہنگی موبائل دینے کے لیے؟ کہاں سے لاتے ہیں پیسے؟ آخر پسینے کی کمائی تو آتی ہے، لیکن اولاد کی اتنی بھی خواہش ہم پوری نہ کریں کہ اولاد بے راہروی کا شکار ہو جائے۔ اولاد کی اتنی بھی خواہش پوری نہ کریں کہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ جائے۔ پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہی ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ تو پھر ماں کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو بڑا ہونے کے بعد یا بڑی ہونے کے بعد ایسے ہی نکلے گی تو میں پیدا ہوتے ہی تیری گردن کو دبا دیتی۔ لیکن وہ ذمہ دار، وہ غلط وہ نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں، افتتاح میں، شروعات میں اپنے بچے پر دھیان نہیں دیا، اس کی تربیت کا راستہ ہم نے نہیں بتایا، نہیں سکھایا۔ جب بچہ بولنے لگے، آج ماں کی قدر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ باپ کی قدر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، لیکن چونکہ باپ گھر سے باہر رہتا ہے، کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس لیے ماں کی ذمہ داری باپ سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اولاد ماں کو ماں کیوں نہیں سمجھتی ہے؟
اولاد ماں کی قدر کیوں نہیں کرتی؟ بہت افسوس ہوتا ہے ایک بچہ اپنے باپ کو کہے ارے یار کتنا خراب لگتا ہے، لیکن اس باپ کو خراب نہیں لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کو یہی سکھایا. کیا قیمت ہوتی ہے باپ کی، کیا قیمت ہوتی ہے ماں کی. ماں کے پاؤں تلے جنت قرار دیا گیا اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا. اس باپ کو یار کہہ کے بلاتے ہو. اس ساری چیزوں کا ذمہ دار خود والدین ہے، اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں، والدین ہے. ماں کو بچہ اس لیے نہیں سمجھتا ہے. آج سے جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کی ماؤں سے پوچھو وہ اپنے اولادوں کی پرورش کیسے کرتی تھی. آج ہم جوان ہو کر کے بھول گئے وہ مائیں پرورش کیسے کرتی تھی. ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے رات کو بستر پہ سلاتی ہے. جب بچہ بستر کو گندا کر دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے، تو ماں اس گیلی جگہ پہ سوتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو گیلی جگہ پہ نہیں سناتی ہے. یہ پہلے کی مائیں کرتی تھیں، آج کی مائیں نہیں کرتی ہیں. بہت کم مائیں ایسی ملیں گی. اس لیے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کو سمجھنا چاہیے کہ اسے دودھ کی ضرورت ہے. لیکن قسم اللہ کی آپ دیکھیے گا، معائنہ کیجئے گا کہ جب بچہ روتا ہے تو بجائے اس کے کہ ماں اسے دودھ دے، اسے موبائل پکڑا دیتی ہے. بچہ خاموش ہو گیا ہے. کہاں سے بچہ سمجھے گا یہ میری ماں ہے؟ جس اولاد کو دودھ کی ضرورت ہے وہ موبائل دیکھ رہا ہے، کھلونا کھیل رہا ہے. وہ جس ماں کو اپنی اولاد کو کہ گندگی کو صاف کر دینا چاہیے، وہی ماں آج حالات ٹیکنالوجی کے ہو گئے. وہی ماں آج اپنے بچے کو ایسی چیز پہنا دیتی ہے کہ 2-2 3-3 گھنٹے پوری رات بچہ اسی گندگی میں پڑا رہتا ہے، اسی گندگی میں پڑا رہتا ہے. جو ماں اپنے اولاد کا دھیان نہیں رکھے گی تو کیا وہ اولاد بڑے ہو کے ماں کا دھیان رکھے گی، باپ کا دھیان رکھے گی؟ ماں اور بہنوں، باپوں جن کی اولادیں ہیں وہ دیکھیں کہ اولاد کی پرورش کیسے کرنا چاہیے. قدم قدم پہ اسے دھیان دینا چاہیے. بچہ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اگر وہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے. آج تو ہر گھر میں آج موجود ہے وہ چیز قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے. زیادہ دیر تک اگر بچہ بیٹھا رہے تو دیکھیں اتنا دیر تک کیوں بیٹھا ہے. لیکن ہمیں کچھ دھیان نہیں ہے. بچہ بولنے لگے فَعَلِّمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اسلامی تربیت اس کی شروع ہو گئی 7 سال سے، بلکہ اب تو 5 ہی سال لے لو، کیونکہ بچے اب بہت جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں. 3 سال کے بچوں کو تو ہم اسکول ڈال دیتے ہیں، اسے پتا چلتا ہے کہ 3 سال میں بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اسلامی تربیت بچے کی شروع ہوتی ہے 5 6 7 سال سے. مان لو 7 سال لے لو کیونکہ وہاں سے نماز فرض ہوتی ہے. لیکن اگر 5 سال لیتے ہیں کیونکہ بچہ عام طور پر 3 سال میں 2.5 سال میں 3.5 سال میں بولنا اچھے طریقے سے سیکھ جاتا ہے. تو اسلامی تربیت یہ ہے کہ اس کو کلمہ توحید پہلے سکھایا جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسے سکھاؤ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اسے سکھاؤ. اسے کلمہ شہادہ سکھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پہلی تربیت ہے بچے کی. کون ماں باپ پہلے یہ سکھاتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے ہم جن کے گھروں کا ماحول اچھا ہو، جن کے گھروں میں پڑھے لکھے ہو، نمازی پرہیزگار لوگ موجود. یہ پہلی تربیت ہے. اور اسلامی دوسری تربیت یہ ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچہ تھوڑا سا اور اپنے زندگی کے بلندی کو، عمر کے مقام، اونچے مقام کو پہنچے، اب اسے نماز سکھاؤ. نماز سکھاؤ اس کو. جب 7 سال کا ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، اگر تمہیں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے مارنے کی ضرورت پڑے تو ڈھیل مت دینا، گریز مت کرنا اس سے. لیکن آج ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اولاد کی تربیت کے لیے
تربیت کریں یا اتنی ہمت نہیں ہوتی باپوں کو ماؤں کو کہ ان کو ڈانٹ سکیں. اگر وہ کوئی ضد کرتا ہے, کوئی چھوٹی موٹی گھر میں یا کہیں دوست سے کوئی چیز چھین کر کے لے آیا تو ہم خوش ہوتے, بہت ہوشیار ہو گیا, طاقتور ہے, ڈرتا نہیں ہے کسی سے. لیکن ہمیں کیا معلوم کہ یہی ڈر, یہی طاقت, یہی ساری چیزیں جو ہے بڑے ہونے کے بعد خود ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہیں. اب ہم بچپن والی غیر ذمہ داری پہ پچھتائیں یا بڑھاپے کا جو رزلٹ, جوانی کا اولاد کے جو رزلٹ آ رہا ہے اس پہ ہم پچھتائیں؟ کس پہ ہم پچھتائیں گے؟ پچھتانا وہ ہے جو ہم نے بچپن میں دھیان نہیں دیا. اس کی دوسری تربیت, اس کو نماز سکھاؤ, اور نماز نہ پڑھے 10 سال ہونے کے بعد تو اس کو مارو تربیت دینے کے لیے. اس کو روزہ رکھواؤ, اگر روزہ نہیں بھی فرض ہے, خیر روزہ تو ہم بہت سے لوگ رکھواتے ہیں, بچے رکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ ساتھ لے کر کے جاؤ. اگر حج کرنے کی استطاعت ہے تو اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے اس کو بھی لے کر کے جاؤ. یہ سب تربیت ہیں, یہ سب طریقے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ شریعت کے اندر ارکان اسلام کیا کیا ہیں. یہ اسلامی تربیت ہے اس کی. دینی پروگراموں میں اس کو شریک کرو, بیٹھاؤ اس کو. یہ اسلامی تربیت ہے اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ. جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو سمجھدار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے بستر کو آپ الگ کر دو, الگ کر دو اس کے بستر کو آپ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی دیکھیں, اپنے گھروں کا معائنہ کریں گے تو شاید یہ چیز ملے. فرماتے ہیں میں بچہ تھا, میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا, پیٹ کے بل میں لیٹا ہوا تھا. عام طور پر آج دیکھیں تو بچے جب کوئی چیز لکھنا ہوتا ہے, کوئی چیز پڑھنا ہوتا ہے, یا موبائل ہی چلانا ہو, یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں, سرہانے یہاں سینے کے پاس تکیہ رکھ لیا یا ایسے ہی لیٹ گئے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا ایسے ہی پیٹ کے بل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے اپنے پیر سے مجھے اس طرح مارا اور کہا اٹھ جاؤ, یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے, ایسے مت سو. تو تربیت ایسے کہ قدم قدم پر ہم اپنے بچوں کا دھیان دیں. سب سے پہلے زور اس کی اسلامی تعلیم پر دیا جائے, اس کو قرآن سکھایا جائے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں قیامت کے دن ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہوگا. لیکن اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے, وقت مل گیا تو ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. بہت ضروری ہے قرآن کی تعلیم. انگلش, ہندی اور ساری چیزیں, ایسا نہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں, اس پہ ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن اسلامی تعلیم کے لیے ہم سینکڑوں نہیں, ہم روپیوں میں خرچہ کرنا نہیں چاہتے. پھر بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اولاد ہمارے لیے دعائیں نہیں کرے گی بلکہ یہ اولاد جوان ہونے کے بعد ہمارے مرنے کی دعائیں کرے گی. قبرستان بھیجنے کے بعد ہمارے لیے کبھی قبرستان دعا کرنے نہیں جائے گی بلکہ ہمیں بھول جائے گی, بھول جائے گی ہمیں. میرے بھائیوں, اپنی اولادوں کی ہم قدر کریں, اپنے اولادوں کی قدر کریں, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. آج اگر ہم مر گئے تو آج ہی سے ہمارا رجسٹر بند ہو گیا. اب ہمارے کسی نیکی کا ثواب ہم کو نہیں ملے گا کیونکہ آج سے ہماری نیکی بھی بند ہو گئی. نماز, روزہ, صدقہ, خیرات جو بھی ہم کرتے تھے, ہم مرے کہ ہمارا سب کچھ ختم. اب مرنے کے بعد کیا ہے جو ہمیں جس کا ثواب پہنچتا رہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له. اگر آپ نے اپنے مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑا ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا, یہ آپ کو ملے گا. قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا جس کے نیک عمل نہیں ہوں گے, بہت کم نیک عمل ہوگا. غور سے سنیے گا, بہت کم اس نے دنیا کے اندر نیکیاں بہت کم کی ہوگی. لیکن جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کو مقام بہت اونچا ملے گا, اس کے درجات بہت اونچے ہوں گے جنت میں. وہ خود تعجب میں پڑ جائے گا کہ میں تو دنیا میں اتنا نیک نہیں تھا,
میں نے اتنی نیکی نہیں کی، اتنا اونچا مقام مجھے کیسے مل گیا؟ اللہ سے پوچھے گا تعجب کرتے ہوئے حسرت سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنا نیک نہیں تھا، یہ اتنا اونچا مقام میرے کو کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے آنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بنائے، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق بخشے، اللہ ہمارے معاشرے کو ایک اچھا اور ایک اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔